بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 28 اپریل 2020 بروز منگل سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کر لیجئے گا تاکہ لمحہ بلمحہ اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ خبر شامل کرتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی۔ آج کی آپ کو بتاتے چلیں، آج کے بلیٹن میں بہت سی امپورٹنٹ خبریں ہونے والی ہیں، اور سب سے بڑی خبر جو ہے آپ کے عہدہ فارم اور ابشر سے ریلیٹڈ جو فارم فل کیا ہے وطن واپسی سے ریلیٹڈ، وہ بھی آج کے بلیٹن میں جو ہے وہ شامل ہونے والی ہے، تو ویڈیو اور نیوز بلیٹن کو کمپلیٹ دیکھیے گا۔ ہم سب سے پہلی خبر شامل کرتے ہیں، چاند جمعرات کو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہوگا۔ جدہ میں فلکیاتی علوم کی سوسائٹی نے بتایا ہے کہ 7 رمضان جمعرات 30 اپریل کو چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا۔ مملکت بھر میں کسی دوربین کے بغیر دیکھا جا سکے گا۔ عادل ویب سائٹ کے مطابق جدہ فلکیاتی سوسائٹی کے سربراہ ماجد ابو ظاہرہ نے فیس بک پیج پر بیان میں کہا کہ چاند رات کو 11:39 پر مکہ مکرمہ کے افق پر نظر آئے گا۔ ابو ظاہرہ نے بتایا کہ جس وقت چاند خانہ کعبہ کے اوپر ہوگا اس وقت 8,95,151 ڈگری کی اونچائی پر ہوگا۔ چاند 47.8% روشن ہوگا اور سورج سے 3,87,154 کلومیٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ ابو ظاہرہ نے مزید کہا کہ چاند کے خانہ کعبہ کے اوپر نظر آنے کا واقعہ سیاروں کی گردش سے متعلق ماہرین فلکیات کے دقیق ترین حساب کا پتہ دیتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ماہرین چاند سمیت تمام ستاروں اور سیاروں کے محل وقوع کی نشاندہی دقیق ترین شکل میں کر رہے ہیں۔ شاپنگ مال میں جس کا ٹیمپریچر 38 ہوگا اسے قرنطینہ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ جیسے 9 to 5 جو ہے وہ کرفیو میں نرمی کی گئی ہے، شاپنگ مالز جو ہے وہ 6 رمضان سے کھولنے کی اجازت دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی جدہ کی میونسپلٹی کے سیکرٹری انجینئر محمد بن ابراہیم الزہرانی نے کہا ہے کہ شاپنگ مال میں جانے والے کسی بھی شخص کا ٹیمپریچر 38 سے زیادہ ہوگا اسے فوری طور پر قرنطینہ میں منتقل کر دیا جائے گا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انہوں نے کہا کہ شاپنگ مالز کھولنے کے ضوابط پر سختی سے عمل کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ ہر مال کے داخلے پر ٹیمپریچر دیکھنے والا عملہ موجود ہوگا، جس کے بھی جسم کے درجہ حرارت 38 یا اس سے زیادہ ہوگی اسے گھر واپس جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سعودی عرب کے تمام شہروں میں بدھ 29 اپریل سے شاپنگ مالز اور تجارتی مراکز کھل جائیں گے۔ مکہ کے بعض محلے اور اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ نجی کمپنیوں، ہول سیل اور ریٹیل کے تاجروں نے صارفین کے خیر مقدم کے لیے تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے کرونا وائرس کی وجہ سے ہاؤس آئسولیشن کے سلسلے میں سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں پر عائد پابندیوں میں نرمی کے لیے کئی اقدامات کی منظوری دی ہے۔ اس کے تحت مملکت کے تمام علاقوں میں کرفیو جزوی طور پر اٹھا لیا گیا ہے، البتہ مکہ شہر اور مکمل لاک ڈاؤن والے محلوں میں کرفیو برقرار رکھا گیا ہے۔ یاد رہے کہ شاہی فرمان کے مطابق سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو صبح 9 سے شام 5 بجے تک گھروں سے باہر نکلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ یہ اجازت 13 مئی 20 رمضان تک مؤثر ہوگی۔ شاہی فرمان کے تحت بدھ 29 اپریل سے لے کر 13 مئی تک بعض اقتصادی اور تجارتی اداروں پر عائد پابندی بھی اٹھا لی گئی ہے۔ اس کے علاوہ وزارت بلدیات و دیہی امور نے کرفیو کے دوران تجارتی مراکز اور مالز کھولنے کے لیے شرائط جاری کر دی ہیں۔ دیہی امور نے کہا ہے کہ کرفیو کے دوران مالز اور تجارتی مراکز کھولتے وقت ضوابط کی پابندی کرنا ہوگی۔ تمام صارفین اور کارکنان کے درمیان ہر وقت محفوظ فاصلہ رکھنا ہوگا، لوگوں کے اجتماع سے گریز کرنا ہوگا۔ دمام میں غیر ملکی ورکرز کے لیے عارضی رہائش کام کر دی گئی۔ دمام میں غیر ملکی کارکنان کے لیے 10,000 مربع میٹر کے پلاٹ پر عارضی رہائشی مرکز تیار کر لیا گیا۔ سعودی انڈسٹریل سینیٹر اتھارٹی کے الشرقیہ میونسپلٹی اور ایوان صنعت و تجارت نے وزارت صحت کے تعاون سے دمام انڈسٹریل سٹی 2 میں غیر ملکی ورکرز کی عارضی رہائش کا بندوبست کیا ہے۔ گورنر مشرقی ریجن شہزادہ سعود بن نائف نے ہدایات جاری کی تھیں کہ کرونا وائرس کی وبا کے ماحول میں غیر ملکی ورکرز کے لیے دمام میں عارضی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔
انہوں نے ہدایت دی تھی کہ یہاں ایسے غیر ملکی ورکرز کو ٹھہرایا جائے جن پر وائرس میں مبتلا ہونے کا شبہ ہے۔ ایسے ورکرز کو بھی رہائش فراہم کی جائے جو کورونا کے مریضوں سے ملتے جلتے رہے ہیں۔ کورونا کے کل مریض 18,000 سے زیادہ۔ سعودی عرب میں پیر کو کورونا وائرس کے 1289 ریکارڈ نئے مصدقہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ اتوار کو کورونا وائرس کے 1223 نئے مریضوں کی تصدیق ہوئی تھی۔ نئے کیسز میں جدہ میں سب سے زیادہ 294 متاثرین ہیں، مکہ مکرمہ میں 218، ریاض میں 178، مدینہ منورہ میں 202 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان نے بتایا کہ پیر کو ریاض میں یومیہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ مملکت میں کورونا کے متاثرین کی مجموعی تعداد بڑھ کر 18,811 ہو گئی ہے۔ 174 مریض شفا یاب ہوئے ہیں۔ صحت یاب ہونے والوں کی کل تعداد بڑھ کر 2,531 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 5 مریض ہلاک ہوئے ہیں، جن میں 2 سعودی شہری اور 3 غیر ملکی ہیں۔ ہلاک شدگان کی کل تعداد 144 تک پہنچ گئی۔ ڈاکٹر محمد العبد العالی نے واضح کیا کہ مملکت بھر میں 16,136 ایکٹیو کیسز ہیں، ان میں 117 کی حالت نازک ہے۔ بحران کے آغاز سے لے کر اب تک وائرس سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 144 ہو چکی ہے۔ مساجد میں جمعے اور جماعت کے ساتھ نماز پر پابندی برقرار ہے۔ سعودی عرب کی وزارت اسلامی امور اور دعوت و رہنمائی نے کہا ہے کہ مملکت بھر میں مساجد میں جمعہ اور جماعت کی نماز پر پابندی برقرار ہے، یہ ابھی اٹھائی نہیں گئی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت اسلامی امور نے یہ وضاحتی بیان سوشل میڈیا پر گردش کرنے والی ان افواہوں کی تردید میں ٹویٹر کے اپنے اکاؤنٹ پر جاری کیا ہے۔ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ مملکت کی مساجد میں جمعہ اور جماعت کی نماز جلد بحال کی جانے والی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ تاریخیں متعین کر دی گئی ہیں، کسی بھی وقت اعلان کر دیا جائے گا۔ اب اگلی خبر شامل کرتے ہیں ابشر عہدہ فارم سے متعلق۔ ابشر عہدہ فارم سے متعلق بہت زیادہ سوالات آ رہے تھے، تو آج کے نیوز بلیٹن میں جو ہے اس کو اسپیشلی طور پر شامل کیا گیا ہے۔ آپ لوگوں کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے بھی ابشر عہدہ میں فارم جمع کیا تھا تو ان کی جو ہے وہ جانچ پڑتال شروع ہو چکی ہے۔ انشاءاللہ جلد ہی 1 سے 2 دن کے اندر تمام لوگوں کو SMS آنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے تمام لوگوں کو بیک وقت نہیں بھیجا جائے گا۔ اس میں جو ہے آپ کو جو ہے سیکوینس کے حساب سے بھیجا جائے گا، جیسا کہ اگر کسی کی خروج عہدہ کی انٹری کی تاریخ جلدی ختم ہونے والی ہے، خروج عہدہ کی جو ہے یا خروج نہائی کی ڈیٹ جلدی ختم ہونے والی ہے، تو اس کو پرائرٹی دی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے باقیوں کو ترتیب سے بھیجا جائے گا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاکستان سے، آپ کے ملک سے کتنی فلائٹس جو ہیں وہ یہاں پر آ رہی ہیں اور اس میں کتنے لوگوں کی گنجائش ہے، اسی حساب سے لوگوں کو SMS بھیجا جائے گا۔ جو SMS آئے گا اس میں آپ کی تمام تفصیل موجود ہوگی کہ آپ نے ٹکٹ جو ہے وہ بک کروانی ہے۔ جو آپ کو SMS آئے گا اس میں آپ کو جہاز کی تفصیل اور تمام آپ کو روانگی کی تفصیل ہوگی۔ آپ کو اسی جہاز کی جو ہے وہ جا کر ٹکٹ بک کروانا ہوگی، جو اسپیشل فلائٹس آپ کی پاکستان سے یا آپ کے ملک سے آئے گی۔ اس میں ٹکٹ بک کرنے کے بعد فردر آپ کو جو ہے اگر آپ کسی دوسرے شہر سے ہیں تو آپ کو اس کے لیے کرفیو پاس ارینج کرنا ہوگا، تو سمپلی آپ آ سکتے ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ 20 رمضان تک جو ہے وہ تمام لوگوں کو اس سے کلیئر کر دیا جائے گا جلد سے جلد۔ آلریڈی پاکستان کی 1 مئی کو 2 اسپیشل فلائٹ جو ہے 250 لوگوں کو لے کر یہاں سے جانے کے لیے انشاءاللہ یہاں پر سعودی عرب میں آئے گی۔ تو اس کے ساتھ جیسے ہی مزید اپڈیٹس آتی رہیں گی وہ ہم اپنے نیوز بلیٹن میں اپنے چینل پر اپڈیٹ کرتے رہیں گے، تو آپ ہماری ویڈیوز کو ضرور دیکھتے رہیے۔ نوٹیفیکیشن بیل کو آن کر کے رکھیے تاکہ اب تک نوٹیفیکیشن جو ویڈیوز آ رہی ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں کورونا کا جعلی معالج کیسے پکڑا گیا۔ سعودی عرب کے علاقے وادی الدواسر کمشنری میں جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے نے کورونا وائرس کے جعلی معالج کو گرفتار کر لیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق وزارت داخلہ کے اہلکار نے بتایا کہ سراغ رساں ادارے کو رپورٹ ملی تھی کہ اقامہ اور محنت قوانین کی خلاف ورزی کرنے والا ایک غیر ملکی کارکن وادی الدواسر میں کورونا کا ڈاکٹر بنا ہوا ہے۔ ایک رہائشی کمپاؤنڈ میں کمرے کو کلینک میں تبدیل کیا ہے، جہاں اس کے 5 معاون اس کے ہم وطنوں کو یہ جھانسا دے کر لا رہے تھے کہ وہ کورونا کا علاج کرتا ہے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس کے ڈائریکٹر کرنل فہد العتیبی نے ایک کمیٹی تشکیل دے کر جعلی معالج کو رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔
کورونا وائرس کا خطرہ ختم نہیں ہوا، وزیر صحت۔ سعودی وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع کا کہنا ہے کہ جزوی طور پر کرفیو اور لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا مطلب ہرگز نہیں کہ مملکت سے کرفیو کا خاتمہ ہو گیا ہے، مملکت سے کرونا وائرس کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کووڈ-19 کا مرض ابھی تک دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے ہے۔ مملکت کے تمام شہروں میں بھی کرونا وائرس ابھی تک موجود ہے۔ ان کی طرف سے ٹویٹر پر جاری پیغام کے حوالے سے کہا ہے کہ مملکت میں اب تک 2000 سے زیادہ فیلڈ سکریننگ آپریشنز کیے جا چکے ہیں، جن کے ذریعے لوگوں میں کرونا کی تشخیص کی جاتی ہے۔ سعودی عرب میں کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسل نے کہا ہے کہ انشورنس کے تحت بچوں کو گھروں پر 90 دن تک ویکسین فراہم کرنا انشورنس میں شامل ہے۔ کوآپریٹو ہیلتھ انشورنس کونسل نے انشورنس کمپنیوں سے کہا ہے کہ وہ بچوں کو گھروں پہ جا کر ویکسین کی سہولت فراہم کریں۔ ویکسین عملہ نئے کرونا وائرس سے بچاؤ والی احتیاطی تدابیر کی پابندی بھی کرے گا۔ احتیاطی تدابیر سے ہی حالات معمول پر آئیں گے، وزارت داخلہ۔ سعودی وزارت داخلہ کے ترجمان طلال الشہلوب نے کہا ہے کہ کرفیو میں نرمی کا دار و مدار حفاظتی اقدامات کی مکمل پابندی پر ہے۔ اخبار 24 کے مطابق اتوار کو پریس کانفرنس میں کہا کہ اگر سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں نے نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے اور اس سے بچاؤ کے لیے مقرر کردہ حفاظتی اقدامات اور سماجی دوری کے اصول کی مکمل پابندی کی تو ایسی صورت میں مملکت بھر میں حالات بہت جلد معمول پر آ جائیں گے۔ الحسا میں 24 ٹن غیر معیاری غذائی اشیاء ضبط۔ سعودی عرب کے الحسا ریجن میں بلدیہ کی تفتیشی ٹیموں نے کمرشل پلازا سے 24 ٹن غیر معیاری اشیاء خوردونوش ضبط کر کے پلازا کو سیل کر دیا۔ سعودی خبررساں ایجنسی کے مطابق مملکت کے مختلف شہروں میں بلدیہ کی جانب سے اشیاء خوردونوش فروخت کرنے والی مارکیٹ اور کمرشل کمپلیکس میں تفتیشی کارروائیاں جاری ہیں۔ یہ ہے ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔